بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین اللہم لعن قتلۃ الحسین واولاد الحسین وصحاب الحسین علیہ السلام اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود السلام علیک اہل بیت النبوۃ معدن الرسالہ مختلف الملائکہ۔ عزاداران سید الشہداء، یہ شہر الحرام، شہر اللہ، شہر عظیم، شہر عبادت، یہ مہینہ عظمتوں سے بھرا ہوا ہے، یہ مہینہ اخلاص کا مہینہ ہے، ایثار و قربانی کا مہینہ ہے، اطاعت الہی، اطاعت رسول اور اتباع اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا مہینہ ہے۔ یقیناً پرخلوص عبادتیں کرنے کا مہینہ ہے، عہد و پیمان کا مہینہ ہے، عفو اور درگزری کا مہینہ ہے، دین کی حفاظت کا مہینہ ہے، دشمن شناسی کا مہینہ ہے، دین کے دشمنوں کے مخالفت کو مقابلے کے اپنے اچھے اعمال کر کے اس کو مقابلہ کرنے کا مہینہ، رضا الہی کا مہینہ ہے، ایمانی مہینہ ہے، برادری مہینہ ہے، قرب الہی کا مہینہ ہے، عقیدہ اور امامت کا مہینہ ہے، حسینی مہینہ ہے، امام حسین کا مہینہ اسلامی تمدن کا مہینہ ہوتا ہے، معنوی اقدار کا مہینہ ہوتا ہے، الہی مہینے آثار اور آیات کی تبلیغ اور حفاظت کا مہینہ ہے، ذکر الہی، ذکر معصومین، ذکر قرآن، دین، مذہب، شریعت، ان تمام معارف الہی کا مہینہ ہے، کردار سازی کا مہینہ ہے، اللہ رسول اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت پہ لبیک کہنے کا مہینہ ہے۔ عزیزان محترم، گھر کو سجانا، دل کو سجانا، معاشرے کو سجانا، اتحاد، محبت، اخوت اور دین کی تمام شریعتوں پہ عمل کرنے کا بہترین مہینہ ہے۔ یہاں دل الگ نہیں ہوتے ہیں بلکہ مومنین کے دل قریب آتے ہیں۔ مجلسوں کے ذریعے گھروں میں بہترین تربیت ہوتی ہے اور مروت اور محبت آتی ہے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کے ذریعے۔ تو عزیزان محترم، یہ گریہ غم کا مہینہ ہے، کالے کپڑے، دل غمگین، ایک دوسرے کو پرسا، ایک دوسرے کو تعزیت، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں اس امام کی تعزیت پیش کرتے ہوئے امام مظلوم کربلا پر آنسو بہانا گناہ کبیرہ کو درگزر کرتا ہے، معاف کرا دیتا ہے، انسان کے اعمال کو دھل دیتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں سورہ اخلاص، سورہ قل هو اللہ کی تلاوت 100 مرتبہ کریں، صلوات اور قاتلان معصومین، قاتلان زہرا، قاتل ائمہ معصومین پر لعنت ہو، اور جو حاسدین ہیں ان سے بیداری ہے، غاصبین ان کے اوپر تبرہ ہے، اصحاب اور انصار کی یاد منانا سب سے اہم عبادت ہے۔ یہ اہم ترین عبادتوں میں سب سے اہم ترین ہے کہ اپنی مشکلات، مہمات، پریشانیاں، دشواریوں کو دور کرنے کے لیے 4 رکعت نماز پڑھیں، قوم کی یکجہتی کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، اور اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے، اور اپنے تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے 4 رکعت نماز پڑھیں، 2 کر کے۔ پہلی 2 رکعت میں الحمد 1 مرتبہ پڑھیں اور 7 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 7 مرتبہ۔ دوسری رکعت میں الحمد 1 مرتبہ اور 7 مرتبہ پڑھیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترعنا انا اقل منک مالا ولدا۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھیں گے، الحمد کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر یعنی دوسری رکعت یعنی چوتھی رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں گے وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ زیادہ سے زیادہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرتے رہیں۔ یقیناً جو ہے امیر المؤمنین نے فرمایا اپنی تمام حاجات کے لیے زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ اور بسم اللہ کی تلاوت کریں۔ جو انسان بار بار بسم اللہ کی تلاوت کرتا ہے وہ یقیناً ہر منزل پہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ان کو چھوڑ دیجئے جو اس طریقے سے ابھی بہت سے میسیجز آ رہے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو، رو رو کے نبی ہوتے ہیں بے حال، نیا سال مبارک، برباد محرم میں ہوئے آل، نیا سال مبارک۔
دم تم میں اگر ہے تو نبی سے بھی یہ کہہ دو، شبیر ہوئے قتل نیا سال مبارک۔ شرم آنا چاہیے کہ رسول روئیں، دین شریعت کے اوپر آنچ آئے اور مسلمان اس کو نیا سال کے ذریعے مبارکباد پیش کریں۔ یہ نبی کی مخالفت، دین کی مخالفت، شریعت کی مخالفت، اللہ کی مخالفت، یہ سب سنت نہیں ہے، بلکہ دشمن رسول اور دشمن اہل بیت علیہ الصلوۃ کی بنیاد پر یہ چیزیں منائی جا رہی ہیں۔ اللہ ہم سب کو غم رسول میں غمگین ہونے اور رسول کی خوشیوں میں خوش ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمیں محرم ایسے منانا ہے جیسے اہل بیت علیہ الصلوۃ نے کہا ہے، اور محرم کے اثرات ہمارے دلوں میں، ہماری فکروں میں راسخ فرما۔ ہم غمگین ہو کر دوسرے سے ملاقات کریں، اور یہی محرم ہمارے تمام اختلاف کو دور کر کے اتحاد کی دولت دینے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ۔